اب پورے عالم اور انسانیت تک بات کے پہنچانے کا کیا راستہ ہے؟ عالم تو بہت بڑا ہے، کئی سو ملک ہے اور 800 کروڑ انسان ہے دنیا میں. تو ایک آدمی اپنی چھوٹی سی زندگی میں پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک کیسے جا سکتا ہے؟ جانے کا کیا راستہ ہے؟ تو پورے عالم اور ساری انسانیت تک جانے کا راستہ یہ ہے کہ جہاں تک اور جتنوں تک جا سکتے ہیں اپنی زندگی میں جانا، اور جہاں تک نہیں جا سکے اور جتنے لوگوں تک نہیں پہنچ سکے وہاں تک بات کو پہنچانے کے لیے اپنی زندگی میں کام کے آدمی تیار کر کے دنیا سے جانا. بہترین کام کرنے والا مجمع بنایا. یہ محنت کا صحیح رخ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑا کام لے کر دنیا میں بھیجا تھا. آپ کی محنت کا میدان پورا عالم تھا، ساری انسانیت تھی اور قیامت تک کا زمانہ تھا. اتنا بڑا کام آپ کے ذمے ہے، اور اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ کو صرف 23 سال کا زمانہ دیا گیا. آپ کو 40 سال پر نبوت ملی، 63 سال میں آپ اللہ کے پیارے ہو گئے. تو آپ کو 23 سال کا زمانہ ملا اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے محنت کا کیا رخ اپنایا؟ آپ نے محنت کا یہ رخ اپنایا کہ جتنا آپ کے بس میں تھا وہ اپنے بس کی پوری طاقت لگانے کے لیے آپ نے صرف پورے حجاز میں کام کیا. اور آپ کا لمبے میں لمبا سفر تبوک تک کا ہے، اور پورا عالم پڑا ہوا ہے جو آپ کی محنت کا میدان ہے. تو آپ نے انت تک محنت کرتے ہوئے اپنی بس کی طاقت حجاز میں لگائی اور لمبے میں لمبا سفر تبوک تک کا کیا، اور پورے عالم کے کام پر قابو پانے کے لیے آپ نے 23 سال میں بہترین اپنا عملہ تیار فرمایا صحابہ کا. جو صحابہ آپ کی زندگی کا آئینہ تھے. اسی لیے صحابہ کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ صحابہ کون لوگ تھے؟ فرمایا صحابہ کا تعارف 2 جملوں میں ہوتا ہے: فرسان بالنہار و رہبان باللیل، بسام بالنہار و بکاء باللیل. فرمایا صحابہ ایسی جماعت ہے جو دن کے شہ سوار ہیں، کہ دن کو گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر پوری دنیا میں پھر رہے ہیں لوگوں کو اللہ کی پہچان کرانے کے لیے کہ اللہ کون ہے اور کیسے ہیں، اللہ کی کیا طاقت ہے، اللہ کے کیا احسانات ہے، اللہ کی کیا قدرت ہے، اللہ کے کیا خزانے ہیں. یہ سمجھانے کے لیے دن کے شہ سوار ہے. اور فرمایا راتوں کے یہ عبادت گزار ہے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. فرمایا راتوں کو یہ بہت کم سوتے ہیں اور آخر راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں کہ کام کا حق ہم سے ادا نہیں ہوا. فرمایا یہ صحابہ کی جماعت ہے. فرمایا بسام بالنہار و بکاء باللیل. دین کو حشاش بشاش اللہ کے دین کا کام کرنے والے ہیں اور راتوں کو اللہ کے سامنے بہت زیادہ رونے والے ہیں. یہ صحابہ کی شان بتلائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صحابہ میں منتقل ہو گئی. یہ صحابہ کون ہیں؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آئینہ ہے. کہ جو آپ کی زندگی میں ہے وہ صحابہ کی زندگی میں منتقل ہوا. اسی لیے قیامت تک کے لیے حق آپ کے اور آپ کے صحابہ کے ساتھ مقید ہے. تو حق کو سمجھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تو حق کو سمجھنے کے لیے آپ کی طرف جانا ہوگا، آپ کے صحابہ کی طرف جانا ہوگا. اگر اپنے ماحول سے حق سمجھنے کی کوشش کریں گے تو غلطی پر ہوں گے اور اپنے آپ کو صحیح سمجھتے رہیں گے، نہ حق پر ہوں گے اور اپنے آپ کو حق پر سمجھتے رہیں گے. اور اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو آخرت کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. اس لیے حق مقید ہے آپ کے اور آپ کے صحابہ کے ساتھ میں. اس لیے آپ نے فرمایا حق کیا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی. فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہے قیامت کا حق کا معیار یہی ہے. اس لیے حق آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے صحابہ کے ساتھ میں ہے. آپ کا دین دعوت اور تعلیم کے لیے اللہ نے آپ کو داعی اور مبلغ بنا کر دنیا میں بھیجا تھا. تو آپ کے دین کا بڑا حصہ دعوت اور تعلیم کے لیے خرچ ہوتا تھا، خدمت کے ساتھ، لگانے کے ساتھ، لوگوں پر خرچ کے ساتھ میں. اور رات کا بڑا حصہ اللہ کے سامنے عبادت میں، آہوزاری میں اور اللہ کے سامنے قرآن پڑھنے میں اپنے رات کا بڑا حصہ خرچ ہوتا تھا. اسی لیے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ایسا روتے تھے کہ آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی
جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی ہے، اور آپ اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا۔ یہی دونوں چیزیں آپ کے صحابہ میں منتقل ہوئی۔ اس لیے میرے دوستو، کام کا صحیح رخ یہ ہے کہ کام کو اچھی طرح سمجھا جائے، اچھی طرح کام کو کیا جائے، اور اچھی طرح کرنے والے بہترین آدمی تیار کر کے اس دنیا سے جایا جائے۔ آدمی کو بانجھ بن کر کے نہیں بننا چاہیے کہ زندگی بھر تبلیغ میں رہے، ایک آدمی بھی نہیں بنا، یہ تبلیغی بانجھ بنا ہے۔ عورت بانجھ ہوتی ہے جو زندگی بھر نکاح میں رہے اور ایک بھی بچہ نہ پیدا ہو، عورت بانجھ ہے۔ ایسا زندگی بھر تبلیغ کی اور ایک آدمی بھی نہ بنے تو یہ تبلیغی بانجھ بنا ہے۔ تو بانجھ بن کر نہیں جانا چاہیے، بلکہ بہترین عملہ مسجد کی سطح سے، حلقے کی سطح سے، شہر کی سطح سے، ملک کی سطح سے، عالم کی سطح سے ایسا بہترین مجمع کام کا بننا چاہیے، اور ایسے مجمع کو چھوڑ کر جانا چاہیے کہ ہم اطمینان سے جی بھی سکے، اطمینان سے مر بھی سکے۔ ایک باپ اپنے بچوں کو دیکھ لیتا ہے کہ میرے کاروبار کو سنبھال لیا ہے، میری کھیتی کو، میرے سپر مارکیٹ کو، میری فیکٹری کو، اطمینان سے جی بھی لیتا ہے، اطمینان سے مر بھی جاتا ہے۔ اور اگر اس کی زندگی میں اس کے بچے کام کو نہ سنبھالے تو اطمینان سے جی بھی نہیں سکتا، اطمینان سے مر بھی نہیں سکتا۔ اس لیے میرے دوستو، کام کا صحیح رخ یہ ہے کہ عملے کا عملہ بنانا، اچھی طرح سمجھنا، اچھی طرح کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں صحابہ بنے، اور صحابہ کے ہاتھوں لاکھوں تابعین بنے، لاکھوں تابعین۔ یہ کام کا صحیح رخ ہے، مجمع کے ذریعے سے مجمع بننا، آدمی کے ذریعے سے کام کے آدمی بننا، یہ محنت کا صحیح رخ ہے۔ تابعین نے لاکھوں تابعین کو بنایا، اور تابعین نے لاکھوں ایمان والوں کو بنایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کا سلسلہ چلایا، ایک ایک ولی کے ہاتھوں دنیا میں لاکھوں لوگ تیار ہوئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ڈھاکہ سے اجمیر کا ایک سفر کیا، اس سفر میں 90 لاکھ لوگ ایمان میں داخل ہوئے۔ یہ محنت کا رخ قائم ہوا، آدمیوں کے ذریعے سے آدمی بننے کا۔ پھر اللہ جل شانہ نے امت پر رحم فرمایا، اور انسانیت پر رحم فرما کر کے محنت کا ایسا رخ عطا فرمایا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کام کے بہت زیادہ قریب ہے، ایسا کام کا رخ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ آپ کے زمانے میں کام کا یہ رخ تھا کہ سارے ایمان والے اپنے دین کے بارے میں فکر مند تھے، اپنی بس کی محنت کرنے والے تھے، اور اپنے بس کی طاقت دعا کی اللہ کے سامنے لگانے والے تھے۔ پورے ایمان والوں کی یہ 3 بنیادیں تھیں۔ ہر ایک اپنے دین کے بارے میں فکر مند تھے، دین کے بارے میں اپنی بس کی محنت لگانے والے تھے، اور اللہ کے سامنے دعا کی طاقت لگانے والے تھے۔ یہ تینوں بنیادیں 100% ایمان والوں میں تھی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دین کو قائم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے محنت کا وہ رخ ہمارے زمانے میں عطا فرمایا۔ الحمدللہ اتنا بڑا مجمع جو یہاں میدان میں جمع ہے 3 دن کے لیے، اس کے بعد بھی بڑا مجمع آئے گا اتنا ہی۔ یہ سارا مجمع یہاں پر جو آ رہا ہے وہ بالکل اسی نوعیت کا ہے جس نوعیت کا مجمع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کام میں تھا۔ تاجر بھی تھے، کسان بھی تھے، مزدور بھی تھے، مالدار بھی تھے، غریب بھی تھے، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، بیمار بھی تھے، تندرست بھی تھے۔ غرض یہ کہ جو نوعیت آپ کے زمانے میں مجمع کی تھی، اللہ نے محنت کا وہ رخ ہمارے زمانے میں قائم فرمایا کہ اس پورے مجمع میں وہ ساری نوعیت کے لوگ موجود ہیں، اور صرف یہاں پر دین کے لیے آئے ہیں اور کوئی غرض نہیں ہے، اور صرف یہ سمجھنے کے لیے آئے ہیں کہ دین کی محنت کیا ہے کہ جس کو اپنی زندگی کا ہم مقصد بنائیں۔ اس کے لیے آئے ہیں، اس لیے کہ ہر انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہے، ایک ضرورت ہے۔ مقصد سمجھنا ہے، ضرورت سمجھنا ہے، تاکہ زندگی مقصد پر مقصد کے اعتبار سے لگے اور ضرورت پر ضرورت کے اعتبار سے لگے۔ یہ سمجھداری کی بات ہے۔ جو آدمی ضرورت کو مقصد بنا دے اور مقصد کو ضرورت سے بھی نیچے درجہ دے دے، یہ ناسمجھی کی بات ہے، اور یہ اپنے آپ کو مشکلات میں اور پریشانیوں میں مبتلا کرنے کا کام ہے۔ اسی لیے یہ سمجھنے کے لیے پورا مجمع یہاں پر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کام کا رخ ہمیں عطا فرمایا۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے،
صرف کہنے سننے کی حد تک نہیں رہنا ہے کہ بھئی کوئی کہہ رہا ہے، کوئی سن رہا ہے، اس کے بعد میں جو ہے وہ ہم اس 3 دن پورا ہو گئے، دعا کے بعد چلے گئے، بلکہ یہ سمجھنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں کہ ہم یہ سمجھے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اور ہماری ضرورتیں کیا ہیں، تاکہ مقصد پر مقصد کے اعتبار سے ہماری جانی مالی طاقت لگے اور ضرورت پر بقدر ضرورت لگے. یہی سمجھداری کی بات ہے. جو بھائی انشاءاللہ یہ سمجھنے کے لیے سارا مجمع تیار ہے نا انشاءاللہ. اب میرے محترم بزرگوں دوستوں، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی عقل پر نہیں چھوڑا کہ وہ اپنی عقل سے یہ طے کرے کہ مقصد کیا ہے اور ضرورت کیا ہے. اس لیے کہ انسان اگر اپنی عقل سے طے کرے گا تو انسان ایسی ناکامی کے کھڈے میں گرے گا کہ جس کے بعد کبھی بھی وہاں سے نکل نہیں سکے گا. اس لیے کہ ہر زمانے میں ناسمجھوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. پچھلے زمانوں بھی ناسمجھ زیادہ رہے جو ہمیشہ تباہی کے گھاٹ اتر گئے. آج کے زمانے بھی ناسمجھوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جو اپنی تمام تر صلاحیتوں کو ضرورت پر مقصد کا درجہ دے کر کے لگا رہے ہیں اور اپنی تباہی کے گھاٹ اتر رہے ہیں. اس لیے کہ ہر انسان کی ایک ضرورت ہے، ایک مقصد ہے. ضرورت کے درجے میں ضرورت کو رکھا جائے تو ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، اور مقصد بھی کے درجے میں مقصد کو رکھا جائے تو مقصد بھی ادا ہو جائے گا. اگر کوئی ناسمجھ، ایک آدمی کی فیکٹری ہے، اس میں ایک کام ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے اور ایک مقصد ہوتا ہے. اس فیکٹری میں کوئی مال بن رہا ہے تو بنانا، کوالٹی چیک کرنا، پیسہ وصول کرنا، پیسہ دینا، لیبر کو سنبھالنا، یہ سارے کام ہیں. لیکن ہر انسان کی کچھ ضرورتیں بھی ہیں. جب انسان بھوک لگتی ہے تو کھانے کی ضرورت ہے، تھک جاتا ہے تو تھوڑے سے سستانے کی ضرورت ہے، استنجا کی ضرورت ہوتی ہے تو باتھ روم جانے کی ضرورت ہے. یہ ضرورت ہے. اگر کوئی ناسمجھ باتھ روم میں 3 گھنٹہ بیٹھا رہے اور 4 گھنٹہ سو جائے فیکٹری میں اور کھانے میں 2 گھنٹہ لگا دے اور ضرورت کے کام میں مقصد کے درجے میں اپنے کام کو نہ لگائیں تو کہ بھئی آپ اس کو سمجھدار کہیں گے کہ ناسمجھ کہیں گے؟ کیا کہیں گے بتاؤ؟ ناسمجھ کہیں گے. گھر کے لوگ اس کو پاگلوں کے دواخانے میں بھیجنے کی کوشش کریں گے کہ اس کو پاگل میں خانے میں بھیج دو تاکہ اس کے اندر میں سمجھ آئے یا ناسمجھ ہے. اس لیے ضرورت کیا ہے اور مقصد کیا ہے یہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. اس مہربانی کے ناطے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں نبیوں کا سلسلہ چلایا، جس میں ہر زمانے میں نبیوں نے آ کر کے سب سے پہلے انسانوں کو یہ بات سمجھائی کہ اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ہر نبی کی پہلی دعوت یہ ہے کہ اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس لیے کہ تم اللہ کے بندے ہو، اللہ تمہارے رب ہے اور اللہ تمہارے معبود ہے. اس لیے تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ جو ہونا چاہیے وہ عبادت اور بندگی کا ہونا چاہیے اور اطاعت کا ہونا چاہیے کہ زندگی کے ہر حرکت اور سکون میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ جیو اور اسی پر مرو. اس لیے کہ دین کے ساتھ جینے کا حکم ہے اور دین پر مرنے کا حکم ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت میں، اطاعت میں، بندگی میں لگے رہو. کب تک؟ فرمایا موت تک. اور فرمایا لا تموتن الا وانتم مسلمون. فرمایا تم مسلمان ہو کر کے مری ہو، نافرمان بن کر کے نہ مری ہو. تو کون مسلمان ہو کر کے مرے گا؟ جو مسلمان ہو کر جیے گا وہ مسلمان ہو کر مرے گا، اور جو مسلمان ہو کر مرے گا وہ مسلمان ہو کر کے حشر میں اٹھے گا. جیسی زندگی ایسی موت ہے اور جیسی موت ہے ایسا قیامت کے دن اٹھنا ہے. اس لیے میرے دوستو، ہر نبی نے سب سے پہلے انسانوں کو جو بات فرمائی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. اس لیے سب سے پہلا کام اور سب سے پہلا مقصد ہر انسان کا دنیا میں یہ ہے
کہ اللہ کی عبادت اور بندگی کے ساتھ زندگی گزارے۔ تو عبادت کے معنی کیا ہے؟ عبادت کے معنی ہے اطاعت کے، کہ زندگی کے ہر حرکت اور سکون میں اللہ کی طرف سے جو احکامات ہے کرنے کے وہ کرتے ہوئے زندگی گزارے، اور جو بچنے کے لائق کے احکامات ہے اس سے بچتے ہوئے زندگی گزارے۔ یہ معنی ہے عبادت کے، کہ اپنی کوئی بھی زندگی کا ہر حرکت اور سکون خواہش پر نہیں ہونا چاہیے بلکہ حکم پر ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ دنیا میں جینے کے دو ہی راستے ہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک راستہ خواہشات والا ہے، جی چاہی والا ہے، من مانی والا ہے، دوسرا راستہ احکامات والا ہے۔ احکامات والا راستہ نبی لے کر آتے ہیں، خواہشات والا راستہ فرعون، شداد اور حامان کا ہے۔ خواہشات والا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، حکموں والا راستہ اللہ کی طرف اور جنت کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا کام ہر انسان کا یہ ہے کہ اپنی ذاتی زندگی کو دینداری والی بنائے، دینداری کے ساتھ جیے، دینداری پر مرے۔ یہ پہلا کام ہے۔ اس لیے کہ قبر میں ہر آدمی کے اس کے دین کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر دینی سوال جواب صحیح مل گیا تو قبر جنت کا باغ بن جائے گی یا تو جہنم کا گھڑا بن جائے گی۔ قبر میں یہی بات کی پوچھ ہوگی۔ قیامت کے میدان میں اسی کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ جان کہاں پر لگا کر آئے، حکموں پر لگا کر آئے یا خواہشات پر لگا کر آئے، جوانی حکموں پر لگا کر آئے یا خواہشات پر لگا کر کے آئے، مال حکموں کے مطابق کمائے یا خواہشات پر کمائے، خرچ حکموں کے مطابق کیے یا خواہشات پر کیے، جو جانتے تھے اس پر کیا عمل کر کے آئے۔ اس لیے کہ علم صرف عمل کے لیے ہے، صرف سننے کے لیے اور معلوم کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ عمل کے لیے ہے۔ اس لیے قیامت کے دن جو فیصلہ ہوگا صحیح غلط جواب پر ہوگا۔ اگر صحیح جواب مل گیا، حکموں پر زندگی لگی ہے، کمائی اور خرچ کو اور زندگی کو، تو جنت کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ میری آپ کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اگر خواہشات پر زندگی گزری ہے تو آدمی کی آخرت خراب ہو جائے گی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، سب سے پہلا کام ہر انسان کا یہ ہے کہ اپنی ذاتی زندگی کو دینداری والی بنائے، دینداری کے ساتھ یہ دینداری پر مرے۔ دعوت اور تبلیغ کی محنت کسی کا کاروبار چھوڑانے کی یا کسی کی نوکری چھوڑانے کا کام نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کی زندگی میں دین پر چلنے کی طاقت پیدا کرنے کا کام ہے۔ کہ ہر مسلمان کی زندگی میں اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ جو اس کو اللہ کے اوامر پڑھ کر دے اور اللہ کے حرام سے بچا دے، اس محنت کا نام دعوت اور تبلیغ ہے، تاکہ پورا دین زندگیوں کے اندر میں آ جائے اور پوری دینداری کے ساتھ جیے، پوری دینداری کے ساتھ مرے۔ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے یہی حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اسلام میں اور دین میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ آیت اتری حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو اسلام سے پہلے کسی آسمانی مذہب کے ماننے والے تھے، جو سچا تھا اسلام سے پہلے، اور اس مذہب میں اونٹ کا گوشت کھانا منع تھا۔ ان کے اسلام میں حلال ہے، فرض واجب نہیں ہے کہ آپ کو کھانا ہی پڑے گا۔ تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میں اونٹ کا گوشت نہ کھاؤں تو پہلے مذہب پر بھی میرا عمل ہو جائے گا اور اسلام پر بھی عمل ہو جائے گا، اس لیے کہ اسلام میں فرض واجب نہیں ہے اس کا کھانا۔ اس اچھے جذبے سے انہوں نے ایک مباح چیز کو چھوڑ دیا۔ اس پر اللہ کی طرف سے قرآن اتر رہا ہے، کوئی فرض نہیں چھوڑا، کوئی واجب نہیں چھوڑا، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، ایک مباح چیز اچھے جذبے سے چھوڑی۔ اس پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اتار رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس لیے کہ دین اسلام ہم نے مکمل تمہارے پر اتار دیا ہے اور اپنی نعمتیں تمہارے پر تمام کر دیا ہے، اور دین اسلام کو پسند کر کے ہم نے تم کو دیا ہے۔ اس لیے اب کسی اور راستے کی طرف اور کسی مذہب کی طرف، کسی اور طور طریقوں کی طرف، کسی اور رسم رواج کی طرف قوم کے، علاقوں کے، ملک کے کسی کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہر حال میں حکم دیکھنے کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھنے کا حکم ہے کہ اس کو رکھ کر کے زندگی گزارے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ دین دعوت اور تبلیغ کی محنت اپنی پوری زندگی میں
پوری امت میں اور امت کے راستے سے انسانیت میں پورا دین لانے کی محنت